الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم وقال تعالی فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایک خبر دی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نعمت دینے والے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جس نے جو اصل ہے نعمت دینے میں، نعمت دینے والا بھی آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ اس کو بھی کسی نے دی ہے۔ جو سب سے بڑا منعم ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، انسان اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کی حیثیت اتنی رہتی ہے جتنی کلچر آپ کو اجازت دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا نقصان اور نفع وہ چیزیں تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہوں۔ تم اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے، پھر اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے۔ آج انسانیت، اس نے اللہ کو اجتماعی سطح پہ اپنی ڈکشنری سے نکالا، لغت سے نکالا، تو اجتماعی سطح پہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن قوموں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے۔ یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ کتنا خطرناک، کتنا ڈینجرس ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی تباہی شروع ہوگی۔ اور انفرادی سطح پہ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے تو انفرادی سطح پہ بھی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا جتنا جو اللہ کو اپنی حیات سے، زندگی سے نکالے گا اتنا اتنا برباد ہونا شروع ہو جائے گا وہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے کہنے سے مان لینی چاہیے، چاہے اس کی کوئی لاجک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے نظر آتی ہیں، اللہ نے کچھ دعویٰ کیا، وہ ہم نے دیکھا سوسائٹی میں تو ہمیں وہ پورا سچ نظر آیا، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل آپ استعمال کریں گے تو اس کی لاجک بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کو اس کی لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی جو اللہ کو بھولے گا وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو برباد کرے گا، اور کر رہا ہے۔ پہلے تو میں اللہ کو بھولنے کا مطلب بتاؤں۔ اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں بھولتے بھائی، اللہ کو یاد رکھا ہے تبھی تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں کوئی جلیبیاں تو بٹیں گی نہیں۔ ویسے ڈاکٹر لوگ میٹھا کھانے کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں پھر شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے اگر میٹھائی پہ پابندی لگ جائے؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ غلو تو نہیں ہو گیا، واللہ عالم۔ شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے؟ پکوڑے بانٹیں گے؟ پکوڑے بھی تو وہ بھی تو کارب ہے نا، اس میں وہ بھی تو اناج ہی ہے نا، اناج زمین سے نکلی ہوئی بیسن ہے نا، تو اس میں کون سا، وہ بھی تو کاربوہائیڈریٹ تو اس میں بھی ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ڈاکٹر، جب ڈاکٹروں کو دیکھیں کیا بانٹتے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے۔ 2 منٹ کی چھوٹی سی بیچ میں بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر ہمارے ایک دوست ابھی آئے ہانگ کانگ سے، وہ دودھ پینا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ دودھ نقصان دہ ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ،
جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو دودھ نہ پیو وغیرہ وغیرہ. ان کے اب دلائل بھی ہیں. تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا, میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو, کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو. ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے. میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا, سب کو نہیں ہوتا ایسے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے, دودھ نقصان پہنچا, بلغم ہے کسی میں, تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے, لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے بلغم. تو پھر میں نے ان سے کہا, وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا, گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا اب ان کو دلیل دوں گا, سمجھ میں آئے گی بات. میں نے کہا یہ گائے ہے, یہ گائے کا بچہ, یہ گائے ہے, یہ گائے کا, بول رہے ہیں آپ لوگ بھی منہ سے, یہ گائے ہے, یہ گائے کا بچہ. میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دینا ہم, تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا, مرا ہوا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے 15 کلو 16 کلو, بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو 20 کلو تک چلی جاتی ہے. اس میں 1 یا 2 کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے, تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. میں نے اس طرح کہا معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے. تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے, اس ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے, دودھ ہے ہی نہیں, دودھ بچوں کے لیے, بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے, تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے, یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے, کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے, 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے, تو وہ دودھ نہیں پیتا, اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دیا نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی, تو نالج صحیح استعمال ہوگی. عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن, اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا. آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات, تو یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے, ان کی اپنی باڈی ہی نہیں قبول کر رہی اس کو. لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے, یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے, ڈبے کا نہیں پینا چاہیے, گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں, پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا, میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں, تمہیں, اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں. اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. اور لبن, ایک لبن پلاتے ہیں, دودھ کو کہتے ہیں عربی میں, قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے, آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں. خالصاً سائغا للشاربین, ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے, نسقیکم, کون پلاتا ہے, ہم پلاتے ہیں. البتہ اس میں نے ان کو 2 چیزیں ایڈ کر کے دے دیں. ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے, ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم, یا ڈبے کا پی رہے ہیں, اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے. بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے. جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا, یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا. تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے, دودھ ایک مکمل غذا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں ناشتے کے بعد 1 گلاس, رات کو سونے سے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے, تو یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے, دودھ سے. اس کی بہت ساری حدیث ہیں, اس پر بھی بیان کروں گا, وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا. بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے, سیر ہو کے پیا ہے, تو آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو, کھانا نہ کھائیں, آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں, تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ. نمبر 2, ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے ہمیشہ, بوائل کر کے نہیں پیا دودھ. حلب الشاۃ, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے, فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے, ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ. میں تو پیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے. آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں. تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دودھ کے ساتھ. تو اب ایسا نہ ہو کہ 3-4 پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے, تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ. ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے, تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی. ہمارے نبی نے 2 جانوروں کا دودھ زیادہ پیا, ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا. گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فانساہم انفسہم, بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں.
اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں, ڈبل روٹی پہ نہ آئیں, سیریلیک پہ نہ آئیں, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہیں, نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ, روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ, روٹی پہ. ہضم نہیں کرے اس کو بولو تیرا باپ بھی کھائے گا, یہ اس کا میدا مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے میدے میں بڑی لچک ہوتی ہے, جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ, لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا کے اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے, روٹی نرم کرنا شروع کر دیں. گوشت کھلائیں اس کو, یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا, وہ نرم ہو جائے گی, تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی, بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو, آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچہ ہو جائے گا. وہ تو سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے, ہٹو بچہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار, جب چلی گیا تو جلدی سے پھر میں اصل ٹاپک, لوگ پھر بہت, میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں, کبھی بیان لگا ہوا ہو نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چلی تھی, کدھر کو نکل لی ہو تم. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے, لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ, میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی, اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی, اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے ہیں, کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آدھی کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی کھا سکتا ہے. اور 1 کپ دودھ بس. 6 مہینے تک ایک کھانسی, ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو, اور فٹ فاٹ بالکل. پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں, ایک چھینک بھی ان کو نہیں آئی. حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئیں, صفوں میں ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی. باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا. یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو. ہاں, اور یہ دیسی گھی اور چینی نا, چینی کھلائی جا رہی ہے, اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتہ. تو کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کرے. میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت, مجھے بھی پتا ہے چینی نہیں کھانی چاہیے, نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا, عادت تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو. ابے بھائی دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا, کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ. اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں, خالی روٹی گھی کا عادی بنائیں, لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں. تو واقعی بات صحیح ہے کہ چینی بھی نہیں کھلانی چاہیے, لیکن اتنا تقویٰ ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے نا, اتنا تقویٰ ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا, شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو. ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا, پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے وہ. اصل تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ, تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے. وہ چھوٹے بچے تھے میرا خیال ہے, ایک کی 5 سال عمر ہوگی, ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی, 4 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو, اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے, بسکٹ, وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی, بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں, اور بچوں کو بالکل, بچہ پالنا بہت آسان ہے. ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو. 2 چیزوں میں ٹینشن لی ہوئی ہے, ایک اچھی تعلیم, اس کے لیے مہنگے اسکول. حالانکہ بالکل بیکار بات ہے, بالکل بیکار بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے. بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. جو سلیبس ہے نا, ٹیچر نے وہاں بھی وہی پڑھانا ہے اور وہاں بھی وہی پڑھانا ہے, اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھ لے گا, نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو, پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. آپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. دونوں میں نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو.
اچھا ایک پڑھائی کی ٹینشن ہے, خوراک کی ٹینشن. تو خوراک, غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی, ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے, گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو. تو آسان ہے, روٹی, ایک روٹی بھی 4-5 سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس وہ کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں. مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں, پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا, یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ. بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں, تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا, اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کا. اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے, وہ مائیں کیا کرتی ہیں دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح, وہ پیتا رہتا ہے سارا دن, اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں, یہ اور نقصان دہ ہے. تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا تو پھر کمزور ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن, تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ملے, وہ لو کارب ڈائٹ کھا کھا کے باریک ہو گئے نا. انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا, غلہ نہیں کھاؤں گا تاکہ وزن کیا ہو, بہت باریک ہو گئے. بڑے فخر سے ملے, بھائی ماشاء اللہ دیکھو کیسا ہینڈسم. میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا, بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا, تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا, اس کے بعد ہمارے باڈی پہ آئے گا وہ نا. آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید, آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے, تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ؟ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ کچھ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے. ابھی ایک تو باڈی بلڈروں کا انتقال ہوا نا, ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا, انہوں نے اتنے ماس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سوئے, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. ایسا دنیا سے گئے ہیں وہ, کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے, تو صرف دیکھنے میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے. خیر, تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, کھانا نہیں کھاتے. تو ٹھوس غذا سے بچے کی, دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے, دانا کھلاتے ہو ویسے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں. اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مسٹنڈے؟ نہیں ہوں گے نا. تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے, لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے, تو یہ بھی نقصان دہ. اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی کیا ہے, یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی نقصان دہ, اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دودھ کے جو فائدے ہیں اس میں وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو ایجوکیشن میں کیا ہے کہ اچھے اسکول اور گندے اسکول دونوں کیا ہیں, سیم ہے. ہاں ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو خراب اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ماحول جو ملتا ہے نا وہ بڑا خراب ملتا ہے, وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھے ہائی لیول اسکولوں میں اگر وہ اسلامی ٹچ ہے اس میں تو اتنا خراب نہیں ہوگا, لیکن اگر اسلامی ٹچ نہیں ہے تو پھر ایسا خراب ہوگا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے بچے کی خرابی, پھر وہ تہذیب یافتہ بدماش بنے گا. دیکھو گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر 2 نمبر بچے بھی بہت ہوتے ہیں. وہ 2 نمبری ان کی کیا ہوتی ہے, گالیاں والیاں دینا آپ کا بچہ بہترین طریقے سے سیکھ لے گا, اور بنٹے ونٹے کھیلنا سیکھ لے گا, اوٹ پٹانگ باتیں سیکھ لے گا, یہ ہوگا وہاں پہ. لیکن جو ہائی لیول کے اسکول ہیں نا 50-50 ہزار جہاں آپ کے بچے فیسیں دے رہے ہیں, وہاں گالیاں نہیں ہوں گی. گالی بھی دے گا تو انگلش میں دے گا, وہ آپ کو اچھا لگے گا, آپ کہو گے ایک دفعہ بیٹا دوبارہ ریپیٹ کرو یہ جملہ, وہ انگلش میں دے گا گالیاں, بڑا ایٹیٹیوڈ. لیکن وہ انگلش میں بگڑے گا, پھر وہ سمجھ رہے ہو, اس کی گرل فرینڈ ہوگی, آپ جب اس کو بلائیں گے بیٹا پانی پلا دو, وہ کہے گا ڈیڈی پاپا, جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے انگلش میں کہے گا. وہ میں تو دیسی آدمی ہوں اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا میں, وہ انگلش میں کہے گا ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہمارے ٹیچر نے بتایا وہ انسان کو خود کرنا چاہیے, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کائنڈلی آپ خود اٹھ کے پی لیں, ڈیڈی آئی ایم ویری بیزی. کائنڈلی لگائے گا, کائنڈلی بھی لگائے گا, پلیز بھی لگائے گا, اور آخر میں کہے گا تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. غریب کا بچہ یہ جملے نہیں کہے گا, وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ جی وہ ایک دفعہ منع کر دے گا, آپ ایک تھپڑ لگائیں گے جا کے لے آئے گا. اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے آپ. یہ جو 50,000 فیس دے کے جس بچے کو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے تھپڑ لگایا, یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے بھائی, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ڈیڈی آپ کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا بچپن میں, آپ کہاں سے پڑھ کر آئے. وہ آپ کا باپ بن کے آپ کو انگلش میں سمجھائے گا, بدتمیزی نہیں کرے گا, ایٹیٹیوڈ اس کا بہت ٹائٹ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ, اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا, زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا نا ابھی 1-2 نسلوں کے بعد, ابھی تو وہ نسلیں خراب ہونا شروع ہو رہی ہیں. جیسے ہی آپ ہوں گے 60 سال کے ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی, وہ ایک ایمبولینس بلائے گا, ڈیڈی آپ کے لیے اولڈ ہاؤس بہترین, میں نے بہت اچھا اولڈ ہاؤس دیکھا ہے آپ کے لیے, کائنڈلی آپ وہاں تشریف لے جائیں. کائنڈلی یہاں بھی لگائے گا. غریب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے, یہ بڑی تمیز سے, نہیں نکلو گے تو پولیس کو بلائے گا, وہ اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بدتمیز نہیں ہے.
تو اپنے اوپر خود ہی آپ نے بولے ایک مصیبت مسلط کی ہوئی ہے بھائی, تو مت پڑھاؤ یار. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں اسکولوں میں بھیجو ہی نہیں بچوں کو, ہوم اسکول. دیکھو بھاولپور یونیورسٹی کتنی اچھی یونیورسٹی ثابت ہوئی نا ہماری قوم کے فیوچر کے لیے, بچیوں کے لیے. تو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں, اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں. اگلی نسل تباہی ٹریک پہ چل پڑے خرابی کے, اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ زیادہ اوور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی نا تو ہم گوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, سمجھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, تو 6 مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں, وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ, جو ٹھرکی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے وہ بے حیائی, وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہے. تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. یہ وہ چھچور پنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اپنے ٹیوٹر, میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے. 2-3 سال سے تو اسکول نہیں جا رہے. کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں ایک اسلامی اسکول ہے, باقی 2-3 اور وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے. اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں تو جہاں جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے, یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے. تو اس لیے کہ اپنا بھانجا ہی ہمارا, اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے, آپ ذرا پڑھا لو. تو اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر. بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, یا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتہ ہے ابھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی. تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر آپ خود دیکھیں نا. سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے. اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا. وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں؟ مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے. دنادن طلاقیں تو ایسی ٹک 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 کر کے ہو رہی ہیں. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے. اب گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے 2 طریقوں سے. موضوع چل پڑا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کروں. 2 طریقوں سے نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا. ارے بھائی نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا. اب بعض لوگ یوٹیوب پہ علماء کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ بس ذاتی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. جیسے تبلیغ والے بندے کو 40 دن لگا کے انسان کا بچہ بنا کے چرس ورس چھڑوا دیں گے, داڑھی رکھوا دیں گے, نمازی بنا دیں گے, تھوڑا تمیز سکھا کے چل بھائی پتلی گلی سے نکل. تو تزکیہ نفس ہو گیا نا. تزکیہ کہتے ہیں اپنی اصلاح. تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا, میجورٹی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پیکج نہیں ہے تبدیلی کا. وہ ایک بند گلی میں لا کے چھوڑ رہے ہیں آپ کو. ان میں میجورٹی ایسی ہے جو آپ کو علماء سے کٹا دے گی, اور خود ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہے نہیں. میں بھی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا, صبح کی بات ہے, جو بہت پرانی تقریر 20-25 سال پرانی, اور گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تقریر کر رہے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے, فوج ایسی ہے, حکومت ایسی ہے, پاکستان ایسا ہے, تو فلانا ایسا ہے, تو ڈمکانا ایسا ہے, لو زندہ آباد نعرے لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ حق بولتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ میں نیچے کمنٹس کروں. اب کیے نہیں میں نے, کیونکہ تو میری آئی ڈی شو ہو جائے گی, لوگ سمجھ جائیں گے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں گا, کیونکہ یہ منجن آج بھی بہت بکتا ہے. فلانا بھی ایسا, تو ڈمکانا بھی ایسا, تو فلانا بھی ایسا, تو یہ بھی ایسا. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا ہے یہ حق پرست آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ بول کے کر کیا لیا؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کے پاس کون سا پیکج ہے قوم کی اصلاح کا؟ تو جس سیاسی لیڈر کا ماضی میں وہ تقریر چل رہی تھی نا, لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو فوج کے خلاف بھی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی, اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی, اور فلاں کے خلاف بھی, ڈمکانا زبردست. سب سے بڑا کرپٹ وہی نکلا بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو ایسا کرپٹ نکلا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اب سارے لوگ اب آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ 2 نمبر آدمی, اور وہی 20-25 سال پہلے اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ بولو 1 نمبر. تو کسی کی مخالفت برائے مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہیں, انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس قبضے سے نکالنے کا؟ ایسا تو نہ ہو کہ آپ بھی وہی ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں. آپ بھی پتہ چلا کہ جو وہ تھے آپ اس سے بھی بڑے نکلے آگے جا کے.
تو ہر وہ شخص جو منجن بیچ رہا ہے نا لوگوں کی مخالفت کا, اس کے گرد اکٹھے نہ ہو جایا کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو کہیں زلزلہ آیا, بڑی مسائل ہیں, ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے آپ کے سامنے, زلزلہ آیا اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا, اوہ زلزلہ آیا اور کوئی ان کو, قوم میں سیلاب آیا کوئی پوچھ نہیں رہا, رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بولا یہ ہے اصل مظلوموں کی آواز اٹھانے والا. آپ نے دبا کے پیسے دینا اس کو شروع کر دیے. یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کے پاس پیکج کیا ہے, اس کا کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی فاؤنڈیشن ہے جو یہ زلزلہ والوں کی ان سے اچھی مدد کر سکتا ہے, سیلاب والوں کی ان لوگوں سے زیادہ اچھی مدد کر سکتا ہے, اور اس کا ماضی کیا ہے, کیا اس سے پہلے کبھی کی ہے اس نے. لیکن وہ رو رہا ہے, وہ مجھے ترس آ رہا ہے, ویڈیو دکھا دکھا کے نا زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کے, آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ ہمارے بیوقوف کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہے, لا کے کروڑوں روپے اس کو پکڑا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بورے میں پیسے رکھ کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر جتنی پہلے والوں کو گالیاں مل رہی تھی اس سے ڈبل گالیاں کس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کو. وہی کام ہمارے ان اسکالرز کے ساتھ اور ان اسپیکر کے ساتھ ہو رہا ہے جو فراڈ اس نے کیا آپ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اہم بات ہے یہ, اس کو سمجھیں اچھی طرح, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے. کسی کی مخالفت برائے مخالفت کر لینا یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. آپ کے پاس اس سے ہٹا کے آپ کے پاس کیا پیکج ہے جو آپ لوگوں کو دو گے؟ وہاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ بتاؤ نا اب کیا کریں ہم. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, باطل فرقے کے لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے, فلانے میں یہ اعتراض ہے, مان لیا یہ اعتراض ہے یہ, تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ آپ کے مسلک میں آ جائیں. تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھو عیسائی کہتے ہیں, اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھی, 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی, 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا آپ نے, ہے بھائی, اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے, مرد کی دگنی ہے, یہ عورت پہ ظلم ہے. اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا, جائز نہیں ہے اٹھانا ہاتھ بلا وجہ, مثال دے رہا ہوں. وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کیا. تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے, اسلام وہ کر رہا ہے. آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, بے اسلام تو اتنا غلط, او ہو 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے, یاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی, مرد 4 کرے گا, او ہو. تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی یہ ساری چیزیں, تو میں کیا کروں اب بتا, اسلام چھوڑ دوں؟ یہ سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو, چھوڑ دوں اسلام. تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی, میں اس میں آ جاتا ہوں. لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو, جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے, ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے, بیٹی کو آدھا دینا ہے. تمہارے یہاں کیا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے تم بتاؤ نا. تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے وراثت میں, بیٹی کو کتنا دینا ہے. تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا, آسٹریلیا کا, جاپان کا, سویڈن کا. وہ بھائی ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا. لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا نا, پاکستانی لا کو فالو کروں گا میں. مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیئر کرتے ہو, آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر. تو آپ کوئی مرتب قانون دے دو نا مجھے A to Z جس میں تمام احکام ہوں, وہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ کو مجھے بند گلی میں لا کے چھوڑ دو گے بھائی, تم یہاں سے ہٹا کے میں بند گلی میں آ جاؤں گا. تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی, تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے. تم تو امریکہ لا کو فالو کرتے ہو. عیسائیت میں کیا ہے تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے, جائیداد کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے, وراثت کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے, نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے. تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے. کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشت گردی, تلوار اور وغیرہ وغیرہ, بھائی مان لیا اسلام غلط ہے, تو اب آپ بتاؤ کیا کریں, اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائیں. آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے, تو سوائے الہاد کے اب کوئی آپشن بچے, پھر تو ایتھیسٹ ہو جائیں گے ہم. اور ایتھیسٹ وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے, کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے. ایتھیسٹ تو کہتا ہے وراثت 1% بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو رشتے بنے ہیں ماں باپ کے تو نیچرل ہیں, یہ تو جیسے گدھے گھوڑے کے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی ہو گئے. اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسی سے خوب ایک اور بات سمجھ لو. آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, چاروں فقہ پہ, ان میں یہ مسئلہ فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ, آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو. چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو, اس کو فالو کر لوں گا. تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا, ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا, قرآن حدیث. تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا. یہ اب تک امت ایسی بانٹ چلی آ رہی ہے, جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں 1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں, وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی, قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا. آپ جج کو دیکھو نا,
جیسے ہی وکلا اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً, وکیل کیا کہتا ہے, فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شقی ہے, تو وہ متن پڑھتا ہے. جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہ سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں. تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا, اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں, تو اس دور کے فقہا نے, محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا, لا, اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. نماز کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. وراثت کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا, ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا, لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی, اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں, صدیوں تک. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ. آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں, میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں, تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے, وہ والا کیا کر رہا ہے, وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے, وہ کیا ہے, وہ الگ ہے, وہ والا کر رہا ہے الگ ہے. تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں ہے, اتفاق ہوگا ہی نہیں. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں, ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں, وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا, دو دو تین تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں, دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا, اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کو کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا, دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف, تیسرے کی اس کے خلاف, چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے ایک اہل حدیث عالم آئے تھے, مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں, میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں, چار مکاتب فکر ہے نا, قرآن و سنت کی روشنی میں چار قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان چاروں کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں پانچواں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک پانچواں فقہ مرتب کریں. آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے. تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان چاروں پہ نہیں چلنا چاہتا, چلو وہ اہل حدیث بن جائے, لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے. اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں, وہ فلاں کا مقلد ہے, 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 تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جس نے طلاق دی وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو اکٹھی تین کو کیا کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی تین کتنی ہوتی ہیں, تین ہوتی ہیں. اب جو اہل حدیث تین طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو تین کو تین کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے تین کتنی ہوں گی. حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ تین کو تین کہہ رہا ہے, چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ تین کو کتنی کہے گا, بولو, ایک کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی تین ایک بھی نہ ہو, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اکٹھی تین دی ایک کیوں ہوئی, وہ ایک بھی نہ ہو, تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا, میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے, بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے, اچھا دوسری طلاق میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی, پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں, اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی ہے تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی, چاروں امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں تین دے دی تو ایک بھی نہیں ہوگی, بعض کہتے ہیں تین دے دی تو ایک ہوگی. تو بیسیوں, اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں سب. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی, یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں, مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, دوسروں سے ہزار گنا بہتر ہے. وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے, عقائد میں صحیح ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ پانچواں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شقہ نہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں. حکومتیں, فقہ حنبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے. سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو؟ سعودی عرب کو پتا تھا 2 دن بھی کنٹری چل نہیں سکے گا, اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا, جج قرآن حدیث سے غور کرے گا, اجتہاد کرے گا, وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا. ادھر عدالت میں جائے گا اس کا اجتہاد, اور جج اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ جان کر خیانت کرے گا قرآن حدیث میں.
وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے مطلب کی ہیں, جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا. جیسے کہ آج کل کے مناظروں میں ہوتا ہے, مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے, سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں. یہ کام ججز کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو, جو باقاعدہ ریٹن فارم میں نہ ہو, جج اس کے پابند نہ ہو, تو وہ لا ریاست میں نہیں چل سکتا, انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا, اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقویٰ بہت زیادہ غالب تھا, ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں, پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں. لیکن ائمہ مجتہدین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا, بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا. اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے, اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں, تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ایکسپٹ, ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے پھر بھی کیا کر لیں گے, ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے, لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہے, بڑے میری دوستی ہے ان سے, میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا, حدیث بھی پڑھا دی, لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو, مسائل سیکھیں وہ, تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی. یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی, اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو, قانون پڑھا رہے ہو, وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے, تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو, آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہ تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے سر آپ پہلے وہ کتاب پڑھائیں جس پہ آپ کو تنقید نہ ہو, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو, پھر اس میں درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں, ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہے باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ بات دنیا مانے گی نہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے, یا شافی ملیں گے, یا مالکی ملیں گے, یا حنبلی ملیں گے, 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں, آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں, ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں؟ متفق ہو گئے ہیں. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی, دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں, لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا, تو یہ بھی غلط ہے نا, یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی, تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے متن کا حصہ ہے, اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی ہمیں ان 4 فقہ پہ اعتماد نہیں تھا, یا جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا, اور یہ ایک فقہ ہے, اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں, اب آپ کی مرضی. جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو, یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے, یا آپ جانو اور کون جانے؟ اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض, کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں, ہم بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں, ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ پابندی, میرا خیال سوری غلط لفظ, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کوئی پابندی نہیں لگائی, اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی, ہمارے بھی نہیں لگائی. تو اب آپ لوگ بھی بول لو نا. تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے, تو وہ حنفی تھے, تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ آپ کا اور اہل حدیثوں کا کیا فرق ہے. اب وہ بیوقوف ہوتے تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث یوں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں. تو کہتا تم لوگ تو خدا آپس میں اتنا لڑ رہے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ ہندو یہی چاہتا تھا کہ پھٹا سامنے لایا جائے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے, وہ رفع الدین کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, لیکن ایک وہ بھی خدا کو مانتے ہیں, ہزاروں کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے؟ اتفاق. اصل تو مسئلہ یہ رفع الدین نہیں ہے, اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنایا ہوا ہے, خدا بنایا ہوا ہے, اتنے بیوقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو, اور ہم بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں. تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا. تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا. ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی ایک خدا کو. ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں, وہ بھی قائل ہیں, اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے. ابھی جو بل پاس ہوا ہے الحمدللہ, یہ صحابہ کرام کی جو کی توہین نہیں کر سکے گا کوئی بھی پاکستان میں. تو اس میں اہل حدیث خاص طور پہ مولانا احتشام صاحب کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, احتشام الہی ظہیر صاحب کا. ان کی بھی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں, جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں, اور بھی دوسرے ہر طرح کے تمام مکاتب فکر کی اس میں کوشش ہے.
تو صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، 5 نمازوں کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں، اور اللہ بھلا کرے تقدیر کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، جنت جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، قبر کا عذاب ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، حیات عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حضرت مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج جو قیامت کی علامت ہے وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے حج کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حج دونوں کا ایک ہی تاریخ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا حج بھی میرے بھائی 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، ہمارا والا بھی 9 ذی الحجہ، قربانی 10 دن، وہ بھی 10ویں دن قربانی کرتے ہیں، کچھ ان میں قائل ہیں جو چوتھے دن بھی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی میرا خیال ہے اس کی قائل نہیں ہے، تو 3 دن تک تو سبھی قائل ہیں نا قربانی کے، وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، اور اللہ بھلا کرے وراثت سب کی ایک جیسی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اہل حدیث کے بیوہ کا اتنا حصہ ہم کہیں نہیں اتنا تھوڑا بڑھا دو، ایسا بھی نہیں ہے، تو ساری چیزیں مل ملا کے ٹانگیں تھوڑی وہ زیادہ چوڑی کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی پتلی کر لیتے ہیں، کیا تو اس لیے میں ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا. بعض لوگ جو کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت سے یہ بالکل غلط ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے. ایک صاحب نے تو بہت حد کر دی کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث کا شعار ہے یہ ایک ہاتھ سے. ہم تو کہتے ہیں بہتر ہے 2 ہاتھ سے کرو. تو میں نے کہا اہل حدیث کے شعار کی وجہ سے ایک ہاتھ سے مصافحے کو حرام کہہ دینا، کوئی کافر تو ہندو تھوڑی ہے جس سے مشابہت حرام ہو بھائی. تو کچھ غلو ادھر سے بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر سے بھی توا کے غلو ہوتا ہے. کچھ اہل حدیث میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتا لہذا اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض نے تو کہا یہ کافر ہے کیونکہ حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، اس کی رائے ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا. تو وہ غالیوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. میں معتدل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں معتدل علماء سے ہی مخاطب ہوں اہل حدیث کے کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کر لیں، کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ریٹن فارم میں مرتب نہیں ہوگا، اور پھر آپ کا مفتی اس متن کا پابند ہوگا کہ اس پہ فتویٰ دے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا، قرآن حدیث میں ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، لیکن ہم پابند ہوتے ہیں کہ جو 1400 سال سے ریسرچ چلی آ رہی ہے، آپ نے کوئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں نہیں لانی ہے، آپ اس کے پابند ہیں، اسی پہ فتویٰ دیں. آپ اگر آپ نے اس سے ہٹنا ہے تو پھر علماء کا پورا پینل بیٹھے گا، غور و فکر ہوگا، اس کے بعد اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. جیسے کہ ایسا بھی ہوا ہے، اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو بہت سے مسائل میں ہم فقہ حنفی کو چھوڑتے نہیں. چھوڑا ہے بہت سے مسائل میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں سے اٹھا اس نے چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھا، بلکہ باقاعدہ علماء کا پینل بیٹھا ہے، بحث مباحثہ ہوا ہے کہ بھائی یہ فتویٰ چلنے کے قابل نہیں ہے مارکیٹ میں، زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کے لحاظ سے بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دیا گیا. لیکن اہل حدیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے. عوام دیکھتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فتویٰ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے، اور اس میں ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اجماع امت کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. جیسے 3 طلاق میں اجماع امت کے خلاف ہے، یہ 3 طلاق کو یہ کہنا بہت زیادہ اس میں یہ کر لیا جائے کہ متن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو اجماع امت کے خلاف ہوگی. اگر کسی نے فتویٰ دینا تو اپنی ذاتی رائے ہوگی اس کی، وہ اپنے بند کمرے میں اپنے دارالفتہ میں دے. جو اہل حدیث متن تیار کریں گے اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، یہ اس کو پہلے پابند کر دیا جائے تو پھر ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن کچھ ہو تو نا، ابھی مسئلہ کچھ سفر میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے 78 کلومیٹر پہ قصر شروع ہوتی ہے، دوسرا کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والے اہل حدیث، ان کو پشاور میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا تھا، وہاں انہوں نے قصر کرنا شروع کر دی. ابے بھائی آپ سفر کہاں کریں، میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں نا، سفر ہے یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اور 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنا شروع کر دی وہیں پہ. تو کہاں یعنی یہ تو امت کیا ہو جائے گی، بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی، شتر بے مہار کی طرح. وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ لوگ دین سے بیزار ہونا شروع. لوگ کہیں گے کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں، ادھر جاؤ کچھ، ادھر جاؤ کچھ، ادھر جاؤ. اور اگر بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن کے غامدی صاحب کی طرف چلا گیا، دعوت و غامدی صاحب کا بھی یہی ہے، میں جو بیان کرتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. جب ان سے کہا جائے یہ پوری امت گمراہ تھی جو اس کے خلاف چل رہی تھی، وہ کہیں گے میں امت کو فالو نہیں کرنا، میں نے کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن. تو لیبل تو ان کا بھی بڑا اچھا ہے. تو زیادہ جب براڈ مائنڈڈ بنو گے آپ تو پھر آپ کا کل پیپر ہوگا اور آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہوگے. اور اجتہاد یہ ہوگا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چونکہ روزہ توڑا ہے، جہاد کا سفر تھا تو وہ بھی ضرورت تھی، تو یہ بھی ایک دنیا مسافر خانہ ہے. اور یہاں بھی یہ بھی بڑا جہاد ہے. آپ سی اے کا آخری پیپر چل رہا ہے آپ کا، اگر آپ فیل ہو گئے تو اگلے سیمسٹر میں بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنی پڑیں گی اور ملک ترقی میں پیچھے چلا جائے گا. تو لہٰذا آپ کا کل پیپر ہے تو آپ روزہ توڑ لیں. تو اجتہاد تو یہ بھی ہے میرے بھائی، لیبل تو یہاں بھی ہے. اور کوئی نہ کوئی نص کا حدیث کا حوالہ تو محترم بھی دیتے ہیں، موسیقی بھی سب جائز ہو گئی اور سب کچھ، تو ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. تو ایک امت ایسے بے لگام اونٹ کی طرح امت کا برباد ہوگی نا کہ آپ کی سوچ ہے. اور یہاں زیادہ نہیں مسائل ہو رہے، غیر مسلموں کے لیے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھو پہلے جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا، واریت کی بھیٹ نہیں چڑھتا تھا. وہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہوتا نا، غیر مسلم اسی فقہ میں داخل ہوتا تھا. جیسے بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا. یہاں جتنے ہندو مسلمان ہوئے، جتنے عیسائی مسلمان ہوئے، ڈائریکٹ فقہ حنفی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. کلمہ نبی کا پڑھا انہوں نے، لیکن اسلامی قانون جو مرتب تھا وہ فقہ حنفی تھا، تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی سب یہاں پر علماء بھی حنفی ہیں، سب لوگ ہیں، تو چلو اس کو کوئی فرقہ واریت ہوئی. اس کو علماء نے بتا دیا کہ اگر تم ملیشیا جاتے ہو وہاں شافعی ہیں وہ بھی برحق ہیں، تو ان پہ اعتراض نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چاروں مکاتب فکر ہیں، سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھے، نبی نے اس کو باقی رکھا، ختم نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے نا، اچھا ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو وہاں فقہ شافعی ہے، تو ڈائریکٹ کیا ہوا، وہ شافعی فقہ کو فالو، اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے. وہ علماء سے مسئلہ پوچھتا، علماء اسی کے مطابق بتا دیتے. یہاں والوں سے پوچھتا تو کہتے وہ بھی ٹھیک ہے بھائی.
اب مسئلہ کیا ہے کہ اب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, وہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے طبیعت سے. وہ جس کنٹری میں مسلمان ہوا, اب وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرنا, آپ نے صرف قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. وہ غامدی کو سنتا ہے, غامدی صاحب کی قرآن و حدیث کی تشریح الگ ہے. وہ سنتا ہے جناب, اور ہمارے جو یہاں کے لوکل ہیں محققین ان کو سنتا ہے, ان کی تحقیق بولو الگ ہے. وہ تیسرے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ. چوتھے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ. تو پھر جب وہ اسلامی لا کی طرف آتا ہے, اسلامی لا کی طرف آتا ہے نا کہ ماضی میں کس لا کو فالو کرتے رہے, تو اس کو 4 ہی لا ملتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے رہے. اس کے خلاف وہ 20 تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. تو پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ. ایک مولانا سے کسی نے پوچھا ساؤتھ افریقہ میں کہ یہاں جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ یہ فتویٰ پڑا ہوا ہے, افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ نہیں افریقہ میں, تو اس نے کہا یہاں سارے مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ فقہ مالکی کو ڈائریکٹ فالو کر سکتا ہے؟ اب وہ چونکہ وہی اس ٹائپ کے مولانا تھے جو متجدد ٹائپ کے, انہوں نے کہا نہیں, اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے تحقیق کرے کہ کس کا مسئلہ ٹھیک ہے, کس کا مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا انہوں نے نا اس کی الجھن ختم کرنے کے بجائے کیا کر دی ہے, پہلے وہ یہ مہینوں تحقیق کرتا رہا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں, اب رفع الدین کے بھی مسئلے وہ پوری تحقیق پڑھے گا پہلے, پھر جن علماء نے رفع الدین کے مسائل کا جواب دیا وہ بھی پڑھے گا, پھر امام کے پیچھے فاتحہ والا, پھر امام کے پیچھے آمین والا, زور سے آمین, آہستہ آمین, پھر رکوع میں رفع الدین ہے یا نہیں ہے, ایک نماز, پھر آگے روزے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اور بڑے بڑے مسائل میں تقدیر کا عقیدہ ہے. ایسے اسکالرز ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں. تو وہ تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, جو چاروں فقہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اہل سنت والجماعت انہی کو فالو کرتی آ رہی ہے. آپ جس ملک میں پیدا ہوئے یا جس ملک میں آپ اسلام لا رہے ہیں, وہاں چونکہ سارے علماء فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں, تو ان علماء میں جو برحق ہیں آپ ان کو فالو کریں. یہ آسان جواب تھا. آپ نے اس کو الجھن ختم کرنے کے بجائے کس میں ڈال دیا, مزید الجھن میں ڈال دیا. بعض دفعہ جب مفتی کو جواب نہیں آتا نا, تو سوال پوچھنے والے کے کوئی سوال میں الجھا دیتا ہے وہ, تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر رہا ہے, حالانکہ مسئلہ حل نہیں کر رہا ہوتا, وہ مسئلہ اس کے لیے بڑھا رہا ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک گاؤں میں ایک مفتی صاحب گئے, ان کو آتا پاتا کچھ نہیں تھا, وہ مفتی تھے نہیں, پڑھا بڑا تھا نہیں انہوں نے. اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, ان کو جواب نہیں آتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ حضور میں نے تو مدرسے میں بنٹے کھیلتا رہا ہوں, مجھے آتا پاتا تو کچھ ہے نہیں, اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, سائل کو الجھا دو. اب دیکھو جو افریقہ سے جس سائل نے سوال پوچھا تھا نا کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے تو وہ کنفیوز ہے, تو اس نے تو یہی کنفیوژن تو پیش کی تھی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. اس کی تو اس کو قرآن حدیث ہی سے لگ رہا تھا, کبھی یہ وہ صحیح لگ رہا ہے, کبھی اس کی تو کنفیوژن یہی تھی, اور آپ نے اسی کنفیوژن پہ اور اسٹیمپ لگا دی کہ یہی کرنا ہے تم نے. تو کنفیوژن ختم ہوئی ہے, بڑھ گئی اس کی. اس کا حل یہ تھا بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں, اور یہ چاروں مجتہدین ایسے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد, حنبل, ان کو پوری امت مانتی ہے, مخالف بھی ان کو مانتا ہے, اور ان کا فقہ حکومتوں میں چلا ہے, ہزار سال حکومتوں کا لا رہا ہی ہے. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے کیا کیا, بجائے اس کا مسئلہ حل کرنے کے اس کو اور زیادہ کنفیوژن میں ڈال دیا. تو اس کی میں ایک گاؤں کی مثال دے رہا تھا. ایک مولانا صاحب علم نہیں تھا ان کے پاس, وہ گاؤں دیہات میں گئے, تو اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, نماز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ہر چیز میں ایک بندہ آیا کہ چوہا گر گیا کنویں میں, کتنے ڈول پانی کے نکالنے. تو انہوں نے کہا جی اس کی پہلے تحقیق کرو کہ گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے. ہر ایک کا حکم کیا ہے, جدا جدا. جب تک یہ تحقیق نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ بیچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا, مر کے گرا ہے کہ گر کے مرا. تو اس کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی. آپ اس کو بتا دیتے ہیں مر کے گراؤ یا گر کے مراؤ, میرے بھائی گر کے مراؤ, تو اول تو کوئی حکم میں فرق نہیں, لیکن فرق ہوتا بھی, احتیاطاً اتنے ڈول نکال دو. ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال پوچھتے ہیں, بہت ساری شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تنقیح ہوتی ہیں. تنقیح کا مطلب اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو میں نے جو میرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ سوال پہ سوال لکھ کے بھیج دو مستفتی کو. سوال پہ کیا لکھ کے بھیج دو کہ آپ نے یہ سوال پوچھا لیکن اس پہ چند سوالات اٹھتے ہیں, یہ سوال کا وہ, اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. میں نے کہا سیدھا سیدھا, تبھی میں جو بھی سوال جمع کرتا ہوں فون نمبر ڈلواتا ہوں اس. میں نے کہا سیدھا سیدھا آپ نے فون کر کے اس سے جو چیزیں آسانی سے جواب دے سکتا ہے لکھ لو, جن کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے, بعض چیزیں نہیں پتہ ہوتی, تو ان کے بارے میں لکھ دو اس کا مستفتی کو جواب معلوم نہیں ہے. اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بات کرو اس کے سامنے, شقوں میں نہ ڈالو اس کو. کچھ چیزیں تجربوں سے سیکھتا ہے نا انسان, وہ پڑھ کے اور بوکھلا جاتا ہے یار یہ تو. اب مثال کے طور پر جبری طلاق کا ایک مسئلہ کچھ دن پہلے آیا, تو ہمارے جو شاگرد ہیں نا اس نے جواب لکھا کہ اگر بہت زیادہ دباؤ تھا, جبری طلاق زبان سے دی جائے تو باہر صورت ہو جاتی ہے, ریٹرن دی جائے تو جبری طلاق نہیں ہوتی, لیکن جبر کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں. اگر بہت زیادہ دباؤ تھا تو طلاق ہو گئی ہے, بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوئی. میں نے کہا اس کے پاس کوئی ترازو رکھا ہوا ہے جس میں وہ دباؤ کو ناپے گا بیٹھ کے,
اتنے کلو دباؤ تھا تو ہو گئی, اتنے کلو دباؤ نہیں تھا تو نہیں ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ جواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈر تھا تو ہو گئی, اگر مگر کر کے نا. میں نے کہا بھائی آپ اس کو فون کرو, کراس کوشچن کرو اس سے کہ آپ کو کیا خطرات لاحق تھے اگر آپ ریٹرن طلاق پہ سائن نہیں کرتے. آپ اس کو یہ نہ بتاؤ کہ ہم جواب لکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو بلا لو یہاں پہ, اس سے پوچھو. اگر آپ کو لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی بیوی کو بھی بلواؤ, تاکہ اگر جھوٹ بول رہا ہے وہیں پکڑ لے اس کو. بسا اوقات ہم یہاں فیملی کو بلاتے ہیں طلاق کے مسائل میں, اس سے پوری تحقیق کرتے ہیں, اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو دباؤ تھا یا نہیں تھا تو کتنا تھا. تو پھر جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ سائل کو اتنا دباؤ تھا اور اس کو جان کا خوف تھا, اور واقعی ہم نے جو تحقیق کی اس سے لگتا ہے کہ واقعی اس کو خوف تھا, لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سائل پھینک رہا ہے, اس کو کوئی دباؤ نہیں تھا, بس بہو کیا کسی نے اور اس نے سائن کر دیا, اس کو کہہ رہا دباؤ تھا. صحیح ہے, یہ بھی اس کو بھی لوگ دباؤ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں قرآن حدیث پہ آ جاؤ. قرآن حدیث پہ تو ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے ہیں, شافعی بھی آئے ہوئے ہیں, سب کے دعوے ہیں قرآن حدیث پہ آنے کا. تو آپ کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہو, کوئی نیا قرآن کوئی نئی حدیث لے کر آ رہے ہو, تو سب کو قرآن حدیث ہی پہ آنا ہے, لیکن ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے. جب تک وہ ریٹرن میں نہیں ہوگا اور اس پہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا, اس وقت تک اس کو لا نہیں مانا جا سکتا, قانون نہیں مانا, لوگوں کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فالو کرو آپ, ورنہ اکائیاں آنا شروع ہوں گی, ایک اکائی وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے. تو ان اکائیوں کی بھیٹ عوام کو نہیں چڑھایا جا سکتا. عوام ایک پراپر لا کو فالو کرے گی, تبھی آپ حنفیہ یا شافعیہ میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک فتویٰ ملے گا. پوری دنیا میں جہاں سے بھی آپ شام کے حنفی علماء سے فتویٰ لیں ایک ملے گا, یہاں سے فتویٰ لیں, انڈیا سے لیں وہی ملے گا, آپ بنوری ٹاؤن سے لیں وہی ملے گا, جامع الرشید سے لیں وہی ملے گا, پنجاب سے لیں وہی ملے گا, ترکی میں دارالفتہ میں لیں وہی ملے گا. الا یہ کہ جدید مسائل, وہ جدید مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتے ہیں, قدیم تو پہلے طے ہو چکے ہیں سارے. اب اس میں نئے سرے سے عوام کو ڈالنا, اس سے امت میں بجائے اتفاق کے کیا ہوگا, مزید امت ٹوٹے گی. وہ جو میرا بیان جہاں میں لے کے چلا تھا, وہ میں نماز کے بعد 10 منٹ میں اس کو کنٹینیو کر کے ختم کروں گا, کیونکہ وہ موضوع جو ہم چلے تھے نا خانے وال پہ چھوڑ کر آئے تھے, وہ وہیں رہ گیا. تو یہ مجھے بھی پتا ہے بہت کنفیوژن ہوتی ہے, کبھی میں خود اپنا بیان کبھی سن لیتا ہوں نا تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے, یار جو ٹاپک لے کے چلے تھے, کیا بکری کے دودھ پہ آئے, پھر گائے کے دودھ پہ ٹن مارا, مرغیوں کے انڈوں پہ چوزے نکال کے ہو کے گھما کے پھر اہل حدیثوں پہ آ گئے, پھر جناب وہ ادھر آ گئے, تو یہ کیا کھچڑی پکا دی ہے. تو جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ نماز کے بعد, کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ نماز کے بعد میں 10-15 منٹ میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں بھی جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اتنی زبردست فیسلٹی آپ کو الفلاحیہ مسجد میں مل رہی ہے, بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ امام حضرات تو یہ کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھیں. ایک جگہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, امام صاحب درس قرآن دے رہے تھے, پرانا بچپن کا واقعہ, تو لوگ اٹھ کے جانے لگے, وہ ڈانٹے لگے لوگوں کو, تمہارے سامنے قرآن سنایا جا رہا ہے, تم اٹھ کے جا رہے ہو. تم ایسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی جہنم میں پھینکیں گے لوگوں کو. قرآن سنا رہا ہوں میں, قرآن سنا رہا ہوں, تم اٹھ کے جا رہے ہو. کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا نا, اور میں بھی آخر میں رہ گیا, مجھے شرم آ رہی تھی اٹھتے ہوئے. میں تو ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, دل میرا بھی نہیں کر رہا تھا بیٹھنے کا. میں نے کہا ایک اکیلا میں رہ گیا ہوں یار, میں بھی اٹھ گیا تو یہ بولیں گے وہ تو پکا جہنم میں جائے گا. تو بعض دفعہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہے. ہم تو اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے بیٹھنا دفاع ہونا ہے, دفاع ہو جاؤ ہمارے باپ سے. کیا تھوڑی سی ابیوزو لینگویج ہے. کراچی میں اس اسٹائل کا مزہ ہے یار, جب تک باپ پہ نہ جاؤ مزہ نہیں ہے. وہ جو صاحب آئے تھے نا, جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو, تو جب میں نے اپنی گائے دکھائی نا ان کو, میں نے کہا یہ 20 کلو یا 18 کلو دودھ دیتی ہے, اب تو نہیں دے رہی, خیر نظر لگا, یہ بول کے اس کو دودھ ہی کم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اس میں 1 یا 2 کلو اس کا بچہ پیتا ہے, 18 کلو اس ڈاکٹر کے باپ کے لیے یہ پیدا کر رہی ہے. جب آپ نہیں پیو گے, ہم نہیں پیئیں گے, قوم نہیں پیے گی, تو یہ گائے اور بھینس اتنا دودھ تمہارے باپ کے لیے دے رہی ہے کیا؟ یہ اللہ نے اس میں اتنا دودھ رکھا انسانوں کے لیے, اس کے اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا دودھ کیا ہے, کافی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی سارا پھینکنے کے لیے, کلفیاں ملائیاں بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ سارا انسانوں کے پینے کے لیے. اس لیے ڈاکٹر اگر کہنا دودھ پینا بالکل چھوڑ دو, یہ غلط. ہاں اسپیسیفک کسی کی خاص کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ, جیسے حکیم لوگ بعض لوگوں کو منع کر دیتے ہیں آپ دودھ نہ پئیں, تو بعض لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں منع ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا, کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا, اس میں صرف علی کا اختیار ہے, پوری جنت کا, جسے چاہے جنت دے, جسے چاہے جہنم دے, حضرت علی کی مرضی ہے. یہ جو چند اسکالرز آتے ہیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ, تو کسی بھی ایک مسلک کے ایک اسکالر کی تقریر سن کے پورے مسلک پہ تھوپنا ٹھیک نہیں. اب شیعہ لوگوں کی اسپیچز آ رہی ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حضرت علی خدا ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے. تو شیعوں میں 20 قسم کے مسلک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکالر کو سنا اور اس کا مسلک اٹھا کے آپ نے سب پہ تھوپ دیا. شیعوں کا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خدا ہیں اور حضرت علی جنت کے مالک ہیں. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے, یوں کہنا چاہیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں, حضرت علی خدا ہیں, یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات ہو, وہ اسلام سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی میں نے پورا بیان کیا نا کہ اہل حدیث میں اور علماء دیوبند کی بیسک ساری چیزیں ایک ہی ہیں. تو اس پہ بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث تو یہ بول رہا تھا اور فلاں دیوبندی عالم تو یہ بول رہا تھا. تو فلاں جو بول رہا تھا وہ اس کی اپنی رائے تھی, فلاں جو بول رہا تھا وہ کیا تھی, اس کی اپنی رائے تھی. آ گئی چائے.
دنیا میں ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور یہ اچھا لکھا ہوتا ہے تاکہ بھائی چلو اب ہم پورا روک نہیں سکتے تو کم از کم متنبہ تو کر دیں. تو میں جب بھی چائے پیتا ہوں نا میں بتاتا ہوں یہ پینے کی چیز ہے نہیں, یہ پینے کی چیز ہے نہیں, تاکہ جرم کیا ہو جائے, ہلکا ہو جائے. میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پینے کی چیز ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, مجبوری ہے, چھوڑوں گا انشاءاللہ اس آہستہ آہستہ. صحیح ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث حضرات کے بھی کچھ پھینکوں, ان میں بھی ہیں کچھ پھینکوں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, ہر طرح کے, ہر مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو. لیکن یہ خوب بات ایک سمجھ لو, دیکھو جو 73 فرقے ہوں گے نا, حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک کون جائے گا؟ اصل تو یہ چیز ہے نا, اصل کیا ہے کہ ان 73 میں جنت میں کون جائے گا. تو حدیث میں اس فرقے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ اہل حدیث ہوگا, دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا, شیعہ ہوگا, یہ نہیں بتایا. کیونکہ یہ نام بتاتے نا تو کنفیوژن ابھی جیسے میں نے بیان کیا کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. ہر فرقہ اپنا وہ نام رکھ لیتا. تو نبی نے علامت بتا دی تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, تاکہ کیا ہو جائے, علامت بتا دی, ما انا علیہ واصحابی, جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جس پر میرا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے. تو اسی وجہ سے جو جنتی فرقہ ہے اس کا اسلاف نے جو نام دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت نام دیا ہے اس کو. وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت. منہ سے بول لینا. جن کی شارٹ فارم ہے سنی. کیا مطلب؟ جو سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور صحابہ کی جماعت کو بھی, یعنی صحابہ کے خلاف نہ جائے, وہ صحابہ کے اجماع کی مخالفت نہ کرے, وہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو گئے اس کے اگینسٹ نہ جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے مستنبط شدہ عقائد کیا ہیں. دیکھو 4 اصول ہیں, جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا. نمبر 1, قرآن کو حجت مانتا ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی مسئلے جو بھی مسائل قانون سازی ہوگی اس کی بیس کیا ہوگی؟ قرآن مجید. اگر کوئی قرآن کے اگینسٹ چلتا ہے, قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی کہ نہیں کی ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا کہ نہیں کہا؟ میں بول لو نا کیا ہو گیا. اس لیے ہم بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, اہل حدیث بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں. ہم بھی امی عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں, اہل حدیث بھی امی عائشہ کو پاک دامن, کیونکہ سب کی بیس کیا ہے؟ قرآن. اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی یہ شرط ہے. دوسرے نمبر پر حدیث کو حجت مانتا ہو. حدیث کو کیا مانتا ہو؟ بولو نا, حجت مانتا ہو. جو حدیث کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. یہ چاروں امام ہیں یا جو معتدل اہل حدیث ہیں, میں معتدل کی بات کر رہا ہوں, ہر فرقے میں معتدل ہی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ متشدد تو ہر جگہ ہی ہیں, تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں. بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے, اگر حجت مانتے ہو تو رفع الیدین نہ کرتے تم. تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے, اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا. حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ کئی دفعہ جو چیلنج کرتے ہیں نا بڑے بڑے ہو ہاں ہاں ہو, جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے, ہم نے تو رفع الیدین کے چیلنج بھی قبول کیے. تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے, نہ کرنے کا بھی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں, تو واضح قرائن ہے, اس پر واضح قرائن ہے کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رفع الیدین تھی. رکوع اور سجدے والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الیدین اس میں نہیں تھا. اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رفع الیدین آتا ہے, اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں, جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں. تو جب نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے, تو صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا. انہوں نے ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اس کو جو خام ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے. امام ترمذی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے, وہ اس سے پہلے والی ہے. تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑھے ہوتے ہیں, عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے, تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے, اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے. اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تبھی امام ترمذی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا کہ وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی تو فرمایا وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جو اہل علم تھے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. اور امام ترمذی کی پوزیشن بتا دوں, یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں, تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو امام ترمذی تو رفع الیدین کے معاملے میں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری, تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی؟
تو اس لیے یہ جو اہل حدیثوں کا الزام ہے نا کہ یہ رفع الیدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکر ہیں، یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے، اس کے حساب سے آپ فتویٰ لگا رہے ہو. جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے. خیر، تو یہ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کی دلیل کیا ہے، حجت کس کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو، اس کے بعد حدیث کو. لیکن بہت سے